ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسپیکٹیو نقطۂ نظر اویس اقبال کے ساتھ جیو ٹی وی پہ۔ ناظرین اکثر اوقات مجھے بھی اور ہمارے بہت سارے جاننے والوں کو کینیڈا میں، امریکہ میں اپنے پیاروں سے، رشتہ داروں سے، بھائیوں سے، کزن سے، دوستوں سے کالیں آتی ہیں اور وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ بآسانی کینیڈا آیا جا سکتا ہے۔ یہ بے تحاشا سوالات آتے ہیں اور اسی حوالے سے ہم جو ہے وہ اکثر اوقات جو ہے وہ گاہے بگاہے کینیڈین امیگریشن کے حوالے سے شو کرتے ہیں، اور اس کا پرپس اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو پرابلم ہے پاکستان سے آنے والوں کا وہ دو ہیں۔ ایک تو یہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی شارٹ کٹ بتاؤ، یعنی ہمیں کرنا کچھ نہ پڑے، لائن میں بھی نہ لگنا پڑے اور کینیڈین ویزا کوئی ہمیں گھر پہ آ کے دے جائے، اور اگر ویزا مل جائے تو یہاں پہ ہمیں صرف آئیں، شکل دکھائیں اور اپنے ملک واپس جا کے جو کر رہے تھے وہی کرتے پھریں۔ سمجھ نہیں آتی کہ ہمارا انٹرسٹ کیا ہے، لیکن وہیں ایسے پروفیشنلز بھی ہیں، ایسے بزنس اونرز بھی ہیں کہ جن کو سمجھ ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح اچھے طریقے سے کینیڈا آیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو دوسرا ہمارا مسئلہ ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ ہم نے مشورہ ہر اس شخص سے لینا ہے کہ جو مشورہ دینے کا اہل نہیں ہوتا، اور یہی وجہ بنتی ہے ہمارا وقت، پیسہ اور ایموشنز ضائع ہونے کی۔ یعنی کہ اگر آپ نے کینیڈین امیگریشن کے حوالے سے بات کرنی ہے تو ہم کوالیفائڈ لائر سے یا کوالیفائڈ امیگریشن کنسلٹنٹ سے بات نہیں کرتے، محلے میں ملنے والوں میں، رشتہ داروں میں لوگوں سے مشورے لیتے ہیں اور اپنا وقت لائن سے باہر کھڑے ہو کے صرف ضائع ہی کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے کینیڈا آنے کے کون سے آسان ترین طریقے موجود ہیں، کس طرح سے آپ جو ہے بھروسے کے ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی، اپنے بچوں کی، اپنی فیملی کی کینیڈا میں آ کے بہتر بنا سکتے ہیں۔ جی ناظرین، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو ہے وہ بیرسٹر ناصرہ رضوی صاحبہ موجود ہیں فرام رضوی لا سے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دی شو۔ السلام علیکم اویس، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ اور میں نے اپنی انٹرو میں جیسے کہا کہ ہم بہت سارے لوگ کینیڈا آنا چاہتے ہیں لیکن مشورہ اس سے لیتے ہیں جو مشورہ دینے کا اہل نہیں ہوتا۔ آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں؟ موسٹلی ایسا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے تھوڑا سا جو ہے وہ بیرسٹر صاحبہ اپنے بارے میں بتائیں، آپ کا پاکستان میں کہاں سے تعلق ہے اور یہاں پہ آپ کی ایز اے لائر جرنی کا آغاز کیسے ہوا؟ تھینک یو سو ویری مچ۔ امپورٹنٹ کوسچن تو ہے، لیکن اگر میں اپنی پوری کتھا سناؤں گی اس کو سمرائز کر کے سنائیں، گھنٹوں لگ جائیں گے۔ لیکن ان بریف، اوریجنلی جی میں لاہور سے ہوں، پاکستان لاہور سے، اور اب تو تقریباً 15-20 سال ہو گئے ہیں نارتھ امریکہ میں ہوتے ہوئے۔ میرا بیک گراؤنڈ جی میں تھوڑا سا بتاؤں گی۔ میری فیملی میں ہم 5 بہن بھائی ہیں، تو میرے ہر سبلنگ جو ہے وہ اپنے اپنے پروفیشن میں ڈفرینٹ ہے۔ میرے والد صاحب کا شوق تھا کہ میرے بچوں میں سے، ان کے بچوں میں سے کوئی ایک وکیل ہونا چاہیے۔ اوکے، اور وہ ہو گیا؟ جی، تو وہ میں بیسیکلی تو میں نے اپنے والد صاحب کی خواہش پوری کری۔ ٹھیک ہے، لیکن شروع سے میرا دماغ بھی ایسا ہی تھا کہ یو نو انکوزیٹیو اینڈ وین ویئر وائی ہو، وہ جو 4 W's ہیں اس میں دماغ تھا، تھوڑا انویسٹیگیٹو بھی تھا، تھوڑی سٹبرن بھی تھی۔ تو وہ پراپر جیسے آپ کہیں کہ ایک وکیل کا دماغ، پاکستان میں تو خیر اتنا کوئی یو نو، لیکن تو وکالت کری جی میں نے۔ اس کے بعد پھر میں نے بینکنگ جوائن کری، فرسٹ وومن بینک، اور وہاں پہ ہمارا لیگل ڈپارٹمنٹ تھا پنجاب کا، وہ میں نے سارا سیٹ اپ کیا۔ اینڈ دین آئی وینٹ ٹو جارج واشنگٹن یونیورسٹی، واشنگٹن ڈی سی۔ میں نے ماسٹر آف لاس کیا، LLM، انٹرنیشنل لا، اور بھی کافی ساری ہیومن رائٹس، وومن رائٹس کے سبجیکٹس تھے۔ دین آفٹر کمپلیٹنگ دیٹ جی میں نے انٹرنیشنل IMF کا، ورلڈ بینک، ان کے ساتھ جاب کرا واشنگٹن ڈی سی میں ایز لیگل کنسلٹنٹ۔ After that I worked for International Center for Civil Society Law، وہ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن کے لیے ڈفرینٹ کنٹریز میں ہم ان کے پروجیکٹس دیکھتے تھے کہ لیگل فریم ورک کیا ہے، کنڈیوسو ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد جی بس دل کینیڈا کی طرف کھینچا چلا آیا، تو آئی فالوڈ مائی ہارٹ، تو میں پھر جی کینیڈا آ گئی۔ اینڈ یہاں آنے کے بعد پھر میں نے یونیورسٹی آف ٹورانٹو سے اپنی لاء کی ساری اسسمنٹ کری۔ آپ کو پتہ ہے وہ ہم فارن کوالیفائڈ لائرس جو ہیں ان کے لیے پورا۔ دین آئی گریجویٹڈ۔ اس کے بعد جی میں نے فیڈرل ڈپارٹمنٹ آف جسٹس جوائن کیا کینیڈا، اینڈ آئی کمپلیٹڈ مائی آرٹیکلنگ ود دی فیڈرل ڈپارٹمنٹ ان پریریز ریجن، مینیٹوبا میں، ونیپیگ کے اندر۔ And then I was called to the Manitoba bar initially, and I worked with them as counsel. اس کے بعد پھر دل کیونکہ انٹیریو میں تھا، so then I moved back to Ontario because originally I'm from Ontario. So یہاں پھر اس کے بعد جی 2013 میں I started my own practice.
اور الحمدللہ اب 10 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. ویری گڈ. تو سنس دین آپ کی اپنی جو ہے وہ پریکٹس ہے, تو آپ کی پریکٹس میں ایریا آف فوکس یا فوکسز کیا ہیں؟ ویسے تو ویسے آپ ملٹی ڈسپلنری کہہ سکتے ہیں. میں کرمنل ڈیفنس بھی کرتی ہوں, اگر مرڈر نہ کیا ہو کسی نے تو لے لوں گی کیسا. سو بٹ وی ہیو ارینجمنٹس. اس کے علاوہ سول لٹیگیشن بھی ہے, اور باقی جو چھوٹے ٹریبونلز وغیرہ کے ہیں وہ تو چلتے ہی رہتے ہیں ساتھ میں. میرا زیادہ جو فوکس شروع سے ہی رہا ہے اور جو میرا انٹرسٹ بھی رہا ہے وہ امیگریشن لا کی طرف ہے اور پریکٹس کی طرف ہے. لیکن اس کے علاوہ ہم امیگریشن ریفیوجی بورڈ میں بھی میں ریپرزینٹ کرتی ہوں, اور میں فیڈرل کورٹ میں بھی ریپرزینٹ کرتی ہوں. آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آؤٹ آف اسٹیٹس ہو جاتے ہیں, اسائلم کلیم کرتے ہیں لیکن نہیں اپروو ہوتا فار ون اینڈ دی ادر ریزن. تو ان کے لیے جوڈیشیل ریویو کے لیے وی اپلائی فار دی ہائر کورٹس ایز ویل. پھر بعض دفعہ ڈپورٹیشن کا سلسلہ ہوتا ہے, اس کو اسٹے آرڈر لینے کے لیے دین یو نو آپ ہیرارکی ہے. تو یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ جو باہر سے امیگریشن کے آتے ہیں جو انسائڈ کینیڈا ہیں. جی تو امیگریشن لائر ورسز امیگریشن کنسلٹنٹ کیا ڈفرینس ہے؟ فرق یہ ہے بیسکلی 2-3 طرح کے فرق ہیں. میں میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اوپر ہے یا نیچے ہے, سارے ہی پروفیشنل ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ لائرس کے پاس, کیونکہ we are by virtue of being a lawyer, ہم امیگریشن ہمارا فوکس ایریا آف پریکٹس ہے کیونکہ ہے تو لا. جو کنسلٹنٹس ہیں ان کی they don't have a law degree. ان کا اپنا ایک امیگریشن کا کورس ہے, کالج ہے, پہلے ایک اور ہوا کرتا تھا آرگنائزیشن, تو وہ اس میں ایگزامس دیتے ہیں اور وہ پاس کرتے ہیں اور وہ رجسٹر ہوتے ہیں, لائسنسڈ ہوتے ہیں. لیکن ان کی ریگولیٹری باڈی جو ہے وہ تھوڑی ڈفرینٹ ہے. ہماری لا سوسائٹی ہے جو کہ ہر پروونس کی اپنی اپنی ہوتی ہے. لیکن جو لائرز امیگریشن لا پریکٹس کرتے ہیں وہ پورے کینیڈا کے کسی بھی پروونس میں ہو سکتا ہے. لیکن ویسے آپ اور جو پریکٹس ہے, فار ایگزامپل اگر کوئی سول لٹیگیشن کرتا ہے یا ٹریبونلز میں جاتا ہے یا اور دوسرے کورٹس میں پروونشل جورسڈکشن جہاں پہ ہوتی ہے, وہ انہیں پھر اسی پروونس میں کرنی ہوتی ہے پریکٹس جہاں پہ وہ لائسنسڈ ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ لائرز کا میرا خیال ہے کہ میں نے اکثر سنا ہے کہ جو کنسلٹنٹس ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو ان کے بارے میں یہ کہ بہت سارے ایسے ہیں جو گھوسٹ کنسلٹنٹس آپ کہہ رہے ہیں جو لائسنسڈ نہیں ہوتے. دیٹ از ویری رسکی اینڈ ویری ڈینجرس. تو میں آپ کے توسط سے ویورز کو یہ کہوں گی کہ جب بھی آپ امیگریشن کے میٹر کے لیے آپ لائر کو یا کسی سے انگیج ہوں تو پہلے کنفرم کر لیں کہ دے آر پروفیشنل, دے آر لائسنسڈ ود دیئر ریگولیٹری باڈی, اور ان کے آپ پریویس چیک کر لیں. جی ہاں, اس پہ نہ جائیں کہ کون پیسے کم مانگ رہے ہیں, بالکل بھی نہیں جائیں. کیونکہ اگر یہی کرائیٹیریا ہے تو آپ نے سب سے پہلے آپ نے برن ہونا ہے. اور دوسرا یہ کہ جو پروفیشنلز ہیں ان سے اگر آپ پروفیشنل امیگریشن لائرز سے آپ کنسلٹ کرتے ہیں تو دے آر آن ٹاپ آف دیئر نیو پالیسیز. آپ کو پتہ ہے جیسے امیگریشن کی تو اسپیشلی کینیڈا میں ایوری ادر ویک کچھ نہ کچھ چینج ہو رہا ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں دیکھنے والے کہ وہ خود اپلیکیشن فائل کر لیں گے, اٹس جسٹ یو نو فلنگ اپ دا فارمز اینڈ سب, اٹس ناٹ دیٹ. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں. جب میں اپنے کسی بھی کلائنٹ کا فائل کرتی ہوں اور میں ہمیشہ اپنا ایک سبمیشن لیٹر لگاتی ہوں. فار ایگزامپل میں چھوٹی سی ایگزامپل دوں, جیسے ہیومینیٹیرین کمپیشنیٹ کراؤڈز ہوتے ہیں یہاں پہ, ہمارے کئی لوگ آؤٹ آف اسٹیٹس ہو جاتے ہیں, تو ان کے لیے دیکھیے کیونکہ وہ اپلیکیشن ہے ہی ایجنسی کمپیشنیٹ, تو یہاں لگنی چاہیے پڑھنے والے کے دل میں. تو آپ اس کی کہانی کو صرف یہ فارمز فل کر کے بلا 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 کر کے آپ لکھ دیں گے, آپ کہیں نہیں ہیں. تو آپ پروفیشنل وہ کانٹیکسٹ جانا چاہیے, دیکھیے کیونکہ میں نے کئی اپنے جو میرے کلائنٹس ہیں ان کی سچویشن ایسی ہے کہ وہ نہیں یہاں پہ اور کوئی ان کا راستہ نہیں, تو وہ ہیومینیٹیرین اینڈ کمپیشنیٹ کے اوپر گئے. سو فار ایگزامپل میں نام لیے بغیر کہوں کہ مجھے پتا ہے میرا کلائنٹ جو ہے وہ ہی واز اے ویری گڈ ہاکی پلیئر,
وہ اپنے لیجر وقت میں ہاکی کھیلتا ہے, فٹ بال کھیلتا ہے, یا وہ جانوروں کے ساتھ اس کا لگاؤ ہے, تو میں اسی چیز کو ہائی لائٹ کروں گی, یو نو, کہ مے بی دس پرسن سم ڈے ول بی نیشنل کینیڈین نیشنل ہاکی ٹیم, رائٹ, اس کو اتنی ٹرافیز ملی ہیں, اتنے اس کو ایوارڈس ملی ہیں, سو لک ایٹ دا پرسن, رائٹ, ہی ہیز ربڈ شولڈرز ود کینیڈینس ان کینیڈا, یہ آپ اس کا پوٹینشیل دیکھیں. دوسرا, فار ایگزامپل, میں ان کو ہمیشہ ایڈوائز کرتی ہوں کہ ڈو سم تھنگ جو کہ میں اور آپ نہیں کر رہے, جو ایک آرڈنری کینیڈین نہیں کر رہا, ڈو سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری. آپ اور میں کتنی چیریٹی کرتے ہیں, یہ روز ہم کہیں چیریٹی باکس میں نہیں جاتے, آپ کریں, کیونکہ یو نو وہ آپ کو بتاتا ہے یہ پڑھنے والے کو کہ آپ کینیڈا کی جو سوسائٹی ہے اس کے نارمس کو, بیکاز وی آر ویری اوپن ہارٹیڈ اینڈ ویلکمنگ فیبرک ہے ہماری سوسائٹی کا, تو یہ چیز ضروری ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو جو آپ کے ذہن میں سوالات ہیں, یہ تو پہلے سیگمنٹ میں بات ہو گئی کہ لائر کا اور کنسلٹنٹ کا ڈفرینس کیا ہے, اور جو ہے وہ جو ٹرسٹ اسٹیبلش کرنے والی بات ہو رہی ہے اس پہ ہم نے بات کی. لیکن جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ کینیڈا آنے کے آسان ترین طریقے کیا موجود ہیں پروفیشنلز کے لیے, بزنس اونرز کے لیے, اور وہ لوگ جو پاکستان میں جو ہے وہ کسان ہیں, فارمرز ہیں, جو زمینیں اون کرتے ہیں, ان کے لیے کیا اسٹوری ہے, اور ساتھ ہی ساتھ اگر وقت ملا تو جو اسٹوڈنٹس ہیں اس حوالے سے بات کریں گے. ناظرین, بریک کے بعد بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین, ویلکم بیک, بہت شکریہ, بریک کے بعد بھی آپ ہمارے ساتھ رہے. آج ہم بات کریں کینیڈین امیگریشن کے حوالے سے. آپ کا جو ٹاپ آف مائنڈ ہے, کس طرح سے آپ اور آپ کے بچے پاکستان سے کینیڈا بآسانی جو ہے وہ صحیح طریقے سے آ سکتے ہیں, اسی حوالے سے بیرسٹر ناصرہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بریک سے پہلے ہم نے بات کی کہ لائر کو کیس دینا ورسز کسی امیگریشن کنسلٹنٹ کو کیس دینا, کیا ڈیفرنس ہے, وہ آپ نے سنا. اب بات کرتے ہیں کہ کینیڈا بآسانی کس طرح آیا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو آپ ہمیں ایک پکچر پینٹ کریں ایز اے پروفیشنل یا بزنس اونر یا فارمر یا اسٹوڈنٹ, کیا ان تمام اسٹریمز کے اندر بآسانی کینیڈا آیا جا سکتا ہے؟ اویس, بہت زیادہ سٹریمز ہیں کینیڈا میں امیگریشن کی, جو یہاں پہ لوگ ہیں ان کے لیے بھی اور جو ملک سے باہر ہیں ان کے لیے بھی. اگر ہم ایک ساری سٹریمز کو ہم نہیں ڈسکس کر سکتے ایک سب میں, ہمیں ایک میں بھی ہم ان اور نیکسٹ شو ہم ہر پروگرام کے بارے میں ایک سٹریم کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں. جو ابھی آپ نے حوالہ دیا فارمرز, کسان, انٹرپرینیورز, بزنس کے جو لوگ ہیں, بہت ہائی نیٹ ورتھ نہیں ہیں, فیکٹریاں انڈسٹریاں نہیں ہیں, لیکن ان کا نیٹ ورتھ ہے منیمم پرسنل نیٹ ورتھ. دوسرا پھر ہم نے ایک رورل جو ہماری کینیڈا میں, ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ ہمیں کون بینیفٹ کرے گا آخر, رائٹ, یہ بڑی ضروری چیز ہے. ہر شخص اگر ٹورانٹو آئے گا, آپ تو آ جائیں گے, ہمارا کیا فائدہ, اب میں مطلب کینیڈا کا بھی تو فائدہ ہونا چاہیے نا, تو ہم نے وہ بھی دیکھنا ہے. تو اس حوالے سے سنس دی نیو منسٹر شان فریزر, جب سے انہوں نے امیگریشن کی منسٹری کو سنبھالا ہے, تو ہم نے دیکھا کہ ہر ایوری 2 ویکس کوئی نہ کوئی نئی چیز آ رہی ہے, نیا پروگرام آ رہا ہے, ایگزسٹنگ پروگرامس میں چینجز آ رہی ہیں اینڈ فار بیٹر. تو یہ بڑا اچھا مجھے اسٹیپ لگ رہا ہے کہ فوراً ایسے ایسے چیزیں آ رہی ہیں. فار ایگزامپل, ابھی میں آپ کو جو آپ نے حوالہ دیا بات کا, میں آپ کو اس سے بتاؤں گی کہ کینیڈا کو بھی فائدہ ہونا چاہیے. ہمارا ایک امیگریشن پروگرام ہے جو 2019 میں لانچ ہوا تھا. لانچ ہونے کے فوراً بعد آپ کو پتہ ہے 2020 میں پینڈیمک آ گیا, تو وہ ٹریولنگ وغیرہ ساری اس میں تھوڑی ہالٹ ہو گئی تھی. جیسے ہی پینڈیمک اب ختم ہوا ہے تو وہ پروگرام پھر سے ایکٹیو ہو چکا ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو ایکٹیو تو تھرو آؤٹ رہا تھا, لیکن اب ذرا بیک برنر پہ تھا. ہاں جی بالکل. تو وہ ہے رورل ناردرن امیگریشن پائلٹ, RNIP کہتے ہیں. یہ فیڈرل پروگرام ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں بینیفٹ ہمارا کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ جو ہماری رورل کمیونٹیز ہیں کینیڈا کی, جو کہ جنرلی ہر پروونس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ناردرن انٹیریو, ناردرن فلاں پارٹ آف دی پروونس, ہر پروونس کے پورے فیڈرل میں کوئی تقریباً 13 یا 14 سے زیادہ کمیونٹیز ہیں جو کہ ناردرن کمیونٹیز کہلاتی ہیں. فار ایگزامپل, ہمارے انٹیریو کے اندر ٹمنس ہے, الگوئنکن ہے, سڈبری ہے, یہ ناردرن پارٹ آف 3-4-5 گھنٹے کی ڈسٹینس کے اوپر ہے جو ہے یہاں سے, جو 4-5 گھنٹے کی, لیکن وہ بڑی وائبرنٹ کمیونٹیز ہیں. لیکن وہاں پہ پاپولیشن ابھی کم ہے, اکنامک گروتھ وہاں پہ ہونی ہے. تو اب ٹورانٹو سے تو وہاں کوئی نہیں جائے گا, لیکن وہاں پہ آنے کے لیے لوگوں کا اکنامک ایکٹیویٹی ہونے کے لیے
इमिग्रेशन ने नया पायलट प्रोग्राम शुरू किया RNIP, और जो कि पायलट है लेकिन अब वो एक्सटेंड हो गया 1 साल के लिए, अब 2024 तक वो चलेगा। और उसमें हमने आमतौर से देखा है कि जितने भी पायलट्स प्रोग्राम शुरू हुए हैं वो आमतौर से बाद में परमानेंट ही हो जाते हैं। तो RNIP के अंदर ये है कि आपको, अगर आप फॉर एग्जांपल, मैं उनके लिए कहूँगी कि फ़ायदा ये है, अगर मैं कंपेयर करूँ एज ए लॉयर, कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर आते हैं या प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम के अंदर आते हैं, वहाँ पे उनको ज़रा आइल्स का स्कोर ज़्यादा चाहिए इंग्लिश का। आमतौर से 7 आके भी वो पॉइंट स्कोर नहीं बन रहा था, क्योंकि वो लाखों लोगों का पूल है, उसके अंदर से ड्रॉ ऑन है। अभी रिसेंट ड्रॉ हुआ है, कल परसों ही 511 पॉइंट्स मिनिमम आए, तो बहुत ज़्यादा नंबर आया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। तो अब उनके लिए कोई ऑप्शन है, जैसे आपने पूछा कि क्या ऑप्शन है। अब ये वो प्रोग्राम है कि आप तो RNIP में रहे हैं, आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो, और आप वो जो चंद एक कम्युनिटीज़ हैं, नॉर्दर्न कम्युनिटीज़ जो इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनसे आप रिकमेंडेशन लें, एक जॉब ऑफर मिले। और जॉब ऑफर मुश्किल नहीं है, ये मत समझिए कि वहाँ पे आपके एम्प्लॉयर को LMIA लेना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन अगर कोई क्लाइंट आपका है जी, तो उनको ये सारे प्रोसेस में आप हेल्प करती हैं? बिल्कुल जी, मैं जॉब कैसे लेनी है, क्या होना है, मैं उनको जॉब तो नहीं हम दिलवाते, लेकिन मैं उनको पूरे प्रोसेस की, हाँ जी बिल्कुल, हम प्रोसेस गाइड करते हैं कि आप ये वेबसाइट देखें, यहाँ पे जॉब्स निकली हैं, इधर अप्लाई करें, और वो कम्युनिटीज़ के साथ वो आपको रिकमेंडेशन लेटर देते हैं। तो आप फिर उस रिकमेंडेशन लेटर के साथ, और मज़े की बात ये कि क्योंकि Tier 1, 2, 3, 4, 5 आपको पता है नॉक चेंज हो गया, तो उसमें आपके जो Tier 1, 2 एंड 3 की भी जो ऑक्यूपेशंस हैं, यानी कि जिनको कहें कि ट्रेड्स, लेबर, दरमियाने उसके, वो भी लोग आ सकते हैं, और CLB की रिक्वायरमेंट बहुत कम है उसमें, लेकिन आपने वहाँ पे आके इस कम्युनिटी में रहना है। लेकिन इसमें एज और एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट है? फैक्टर्स ज़रूर है, लेकिन इतना मैटर नहीं करते हैं जिस तरह एक्सप्रेस एंट्री, क्योंकि आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू नहीं कर रहे हैं वो। और अंग्रेजी, अंग्रेजी में भी आपको रिक्वायरमेंट कम है, 5, 6, 4 डिपेंडिंग ऑन के आपका टेस्ट पहले देना पड़ेगा, आपको आइल्स देना पड़ेगा, क्योंकि आपने इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट सारी पूरी करनी है IRCC की, वो कम्युनिटी की रिक्वायरमेंट है। उसमें आपका 1 साल का एक्सपीरियंस हो सब प्रोफेशन में, आपको कम्युनिटी की रिकमेंडेशन हो और जॉब ऑफर हो, आप गुड है उसके लिए। दूसरा, उसको इन्होंने इस प्रोग्राम को इमिग्रेशन ने इस तरह मिंगल इन किया है कि यंगस्टर्स भी आए वहाँ पे। तो जितने, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे नॉर्दर्न, हर प्रोविंस के नॉर्दर्न पार्ट में कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपने ओंटारियो का बताऊँ, नॉर्दर्न कॉलेज है, एल्गोनटन कॉलेज है, उनके उन कम्युनिटीज़ के अंदर कैंपसेस हैं। ठीक है, आप वहाँ से अगर कोई स्टूडेंट, अब स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे मेन सिटीज़ के अंदर पढ़ने के लिए आते हैं, 1.5 साल का कोर्स करते हैं, 2 साल का कोर्स करते हैं। इट नॉट नीड टू बी बैचलर्स और मास्टर्स, आपने कम्युनिटी कॉलेज से 2 साल का आप कोर्स करें, आप चाहे टोरंटो में मेन स्कूल के अंदर आप वहाँ पे एडमिशन लें। ठीक है, एडमिशन मिल गया, 2 साल का कोर्स आपने कर लिया, यू कंप्लीटेड 2 years ऑफ योर डिग्री, यू ग्रेजुएटेड, और आप उस कम्युनिटी में रह रहे हैं, आपका वो 1 साल का जो वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है वो वेव हो गई, एक्सेप्ट हो गई। आपने जैसे ही ग्रेजुएट किया, और वैसे ही जब स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, आपको पता है उनके पास वर्क परमिट भी होता है काम करने का, तो उनकी कनेक्शन बना हुआ होता है, वो काम कर रहे होते हैं, जॉब्स कर रहे होते हैं एम्प्लॉयर्स के साथ उसी कम्युनिटी के अंदर, तो जॉब ऑफर लेना कोई मसला नहीं होता। सो यू as soon as you complete your 2 years program, you are good, आप PR के लिए अप्लाई करें, आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। तो अब ये देखना ये है कि उन वालिदैन को, जो बच्चों को आपने जैसे बात करी, वो चाहते हैं कि उनके बच्चे बाहर आके पढ़ें, अब किसी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो अपने बच्चों को 4 साल का बैचलर्स का कोर्स कराएं। 1.5 से 2 करोड़ पाकिस्तानी आराम से लग जाएगा, उससे भी ज़्यादा अगर हम पाकिस्तान की बात करें, राइट। तो जो चीज़ आप मतलब अच्छे तरीके से, जहाँ पे कि हमें भी फायदा हो रहा है कैनेडियंस को भी, हम चाहते हैं आप उन कम्युनिटीज़ में आएँ, और आपको भी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, मुल्क मिल रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, व्हाई नॉट। और दूसरी चीज़ ये है कि लेकिन एक छोटी सी चीज़ है कि ये जो RNIP प्रोग्राम, पायलट प्रोग्राम है, इसमें हर प्रोविंस की, हर कम्युनिटी के पास कैप है कि इतने से ज़्यादा, हाँ 58,000 हैं या 1500 लेने हैं, या वो थोड़ी सी कैप है, लेकिन इट इज़ ओके, क्योंकि वहाँ पे इतने हैं ही नहीं बच्चे।
سو میں نے یہ ٹرینڈ دیکھا ہے کہ اب جو بچے باہر سے آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے وہ ان کالجز میں جانا پسند کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو آپ نے RNIP کا جو پروگرام بتایا, پائلٹ پروگرام, اور اسی کے ساتھ پھر آپ بات کریے کالجز کے حوالے سے, تو وہ تو ہو گیا پیور اسٹوڈنٹ کہ جو اس کالج میں آ رہا ہے وہ تو RNIP نہیں ہے, وہ تو اسٹوڈنٹ آ رہا ہے جو وہاں پڑھے گا, بعد میں اس کو ورک پرمٹ ملے گا, بعد میں وہ PR بنے گا. وہ RNIP کے انڈر اگر اپلائی کرے گا تو اس کا 1 سال کا جو ایکسپیرینس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ ایگزامپٹ ہو گئی نا, وہ ختم. لیکن پھر وہ تو پڑھنے کے لیے آ رہا ہے نا. ہاں آئے گا تو شروع میں پڑھنے کے لیے, لیکن اگر وہ پڑھنا اسٹوڈنٹ نہیں ہے, پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا, دوسرے ملک میں کوئی بیٹھا ہوا ہے, اس کا 1 سال کا ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے, ہی کین اپلائی اور شی کین اپلائی RNIP. لیکن وہ جو کمیونٹی کا پورا پروسیس ہے ریکمنڈیشن کا وہ اس کو کرنا ہوگا, which is not very difficult. اور یہ جو سارا پروسیس ہے جو RNIP کا ہے, کیونکہ جو لوگ سن رہے ہیں وہ ہمارے اندر صبر تو ہے نہیں, ہمیں تو یہ کہ لائن میں لگنا بھی نہیں پڑے اور ہمارے پاس سرور خود آئے, یہ ہماری مینٹیلٹی ہے. لیکن آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ 6 مہینے کی سٹوری ہے, یہ 12 مہینے کی سٹوری ہے, اگر کوئی سیریسلی آج آپ سے رابطہ کرے تو وہ اپنی منزل پہ کب تک پہنچ پائے گا؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے اویس وہ پروسیس, کیونکہ یہ پروسیسنگ ہر اپلیکیشن پروسیس ہوتی ہے, رائٹ, ہر اپلیکیشن ریویو ہوتی ہے, اور اس میں کیونکہ کیپس ہیں تو اس میں ٹائم نہیں لگتا. ٹائم اس میں صرف اس وقت کا لگتا ہے کہ آپ نے کب آپ کو جاب مل گئی ہے, آپ کو کمیونٹی نے ریکمینڈ کر دیا ہے, اور اس کے بعد پھر جو پروسیس ہے وہ ودن فیو منتھس ان کا پروسیسنگ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ آپ کو اپنے ڈاکومنٹس ہیں, آپ کو آئلٹس دینا ہے, آپ کو اپنی ڈگریز 20 کے سے وہ اپنی اٹسٹیشن کرانی ہے ان کی, وہ سب ٹائم کھاتی ہے, وہ ٹائم لگتا ہے. ٹھیک ہے. سو ادروائز اس کے بعد پروسیس بڑا کوئک ہوتا ہے. تو آخر میں بس آپ سے ایک سوال یہ پوچھوں گا کہ ہمارے لوگ یہ بھی ان کی سوچ ہے کہ اگر وزٹ ویزا لگوانا ہے تو اگر لائر سے پیپر بنوائے جائیں یا فارم فل اپ کروائے جائیں تو وائبلٹی بڑھ جاتی ہے وزٹ ویزا ملنے کی, تو ہاؤ مچ آف دیٹ از ٹرو؟ دیکھیے وہ تو آپ کا وزٹ کا پرپس ہے, سو ایسا کوئی بعض دفعہ فارمز فل کرتے ہوئے غلط کر دیتے ہیں جو عام لوگ, ان کو سمجھ نہیں ہوتی. جیسے آپ نے کہا نا وہ لیٹر جو لگتا ہے اس کی بھی بڑی ویلیو ہوتی ہے, عام طور پہ ویسے بھی لگ جاتا ہے تو اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے. جی بالکل, مطلب وہ ان کیسز کی میں نے بات کری کہ جہاں پہ کہ واقعی میں سبمیشن دینی پڑتی ہے. اب وزٹ ویزے میں اتنی کوئی سبمیشن کی ضرورت ہوتی نہیں ہے, جنرلی وہ ایک انویٹیشن ہوتا ہے, شادی ہو رہی ہے کسی کی, یا اوکیزن ہے, یا برتھ ڈے ہے, یا جیسے بھی آپ کا بسنت میلہ ہونا ہے, انویٹیشن ہے, سو وہ بڑا فنکشن ہو رہا ہے, تو وہاں سے کوئی آنا چاہتا ہے وزٹ کے لیے, تو موسٹ لائکلی یہ چیزیں اس میں ہوتی ہیں, فارمز فل اپ کرنے ہیں. لیکن لیکن اس میں ایک چیز آپ کو کہوں گی کہ وزٹ اور اس میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ خیر وزٹ میں تو نہیں, جہاں اسٹوڈنٹس کی بات ہے تو جو بائیو میٹرکس کی انرولمنٹ ہے ملکوں میں وہ ذرا ٹائم لگا رہی ہے. وہ ٹائم لگا رہی ہے, وہ روزانہ ہمیں بھی کالیں آ رہی ہیں, 6 مہینے پتہ نہیں کتنے مہینے آگے کی ڈیٹس لوگوں کو مل رہی ہیں. لیکن بیرسٹر صاحبہ بہت شکریہ, آج آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. آئی نو کہ اٹس اے بگ ٹاپک اینڈ یو ہیو لاٹ مور ٹو آفر, لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ آہستہ آہستہ آپ کی جو نالج کی جو پورٹلیاں ہیں ان کو کھولیں گے دوستوں کے لیے, لوگوں کے لیے, تاکہ وہ فائدہ اٹھا سکیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو ویری مچ. ناظرین آپ نے دیکھا کہ کسی بھی کام کے لیے ہم جو گفتگو کر رہے ہیں کہ شارٹ کٹ نہیں ہے. وہ لوگ جو کینیڈا کو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تھوڑی سی ایفرٹ آپ کو کرنی پڑے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اگر پانی پینے کے لیے آپ اگر ہاتھ کو ایسے نہیں کریں گے تو پانی آپ کے منہ میں خود نہیں پہنچایا جائے گا. تو ہم جو شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں یہی وہ ہمارا مسئلہ ہے کہ جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتا. میں اپنے لیے بھی اپنے دوستوں کے لیے بھی یہی بات کرتا ہوں کہ لائن میں کھڑے ہو کے اپنا وقت ضائع کریں تاکہ ایک دن آپ کا نمبر ضرور آ جائے گا. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا کہ مشورہ اس سے لینا ہے جو مشورہ دینے کا اہل ہوگا. جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو کیوں نہیں اپنے دوستوں کے پاس جاتے ہیں اپنا علاج کروانے کے لیے. ہم بیماری کی حالت میں ہاسپٹل اور ڈاکٹر کا رخ کرتے ہیں. تو یہی بات آپ نے دیگر معاملات میں بھی اپنانی ہے. جب بات آئے گی اسٹوڈنٹ ویزا کی, جب بات آئے گی امیگریشن کی, تو آپ نے کوالیفائڈ لوگوں سے رابطہ کرنا ہے اور انہی کے ساتھ آپ نے اپنے کیس کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن وقت لگے گا, لائن میں کھڑے ہو جائیں گے تو وقت بھی گزر جائے گا, اور اللہ نے چاہا تو آپ اپنی اس خواب کو بھی پورا کرتے پائیں گے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.